بلکہ وہاں تو ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا. اچھا 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 اچھا. تو وہ جی وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا. میں حیران رہ گئی تھی. پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں. بس میں نے خان ہاں صاحب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے اب ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا ہے تو وہ میں انہیں کو دوں گی. چلیں وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے. میں نے وہ اصل میں ہوا یوں. انہوں نے ہاں کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بدتمیزی کی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی. تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا, میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفس چلی جائیں. میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی. کہتی نہیں ہم پوچھنے گئے تھے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے. وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں. تو وہ جی کافی بولی, بہت زیادہ بولی. تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وکیل وہی ہیں. تو میں پھر اٹھ کے آ گئی. باہر گئے, وہ پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے. وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا, ہمیں ان کی کھوسا صاحب کی وائف نے کہا کہ تم لوگ جا کے ملو. میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. پھر میں خاموش ہی ہو گئی. جی میں بدتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں. میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں. آپ مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو نہیں مناسب. انہوں نے اسی یہ نہیں بات کو کہا. انہوں نے کہا جی بدتمیزی کری. اب میں نہیں نے جی کیا نہیں اب میں بدتمیزی کرنی تھی. نہیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پٹیشن کے لیے گئی ہیں. وہ کہتی ہیں یہ تو ہے ہی جھوٹ. ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لیے. ہاں آگے ان کا رویہ انہوں نے خان کو کہتی تمہارے بارے میں 9 مئی کے حوالے سے سائفر کے حوالے. جی ناظرین, یہ بشریٰ بھابھی ہیں ہماری, اور یہ اپنی تینوں نندوں کی شکایت کر رہی ہیں کس سے, لطیف کھوسا صاحب سے, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے رہنما ہوا کرتے تھے. اب بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں, لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچ ہیں. اور اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے کیا سرائیاں کی جا رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بشریٰ بی بی کی اور علیمہ خان سمیت جو تینوں بہنیں ہیں ان کی آپس میں نہیں بن رہی, ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں. تو یہ جو باتیں تھیں اس لیکڈ آڈیو کال کے ذریعے ایک مرتبہ پھر سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ ان میں جو آپ نے الفاظ سنے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری تو اچھی خاصی ہو گئی تھی, یعنی کہ بشریٰ صاحبہ نے یہ باقاعدہ طور پہ اس کے اندر کہا, اور یہ بھی کہا کہ یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی. اور اس پر لطیف کھوسا صاحب کی وکالت کا ایشو بھی بیچ میں نظر آ رہا ہے. لیکن اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپس میں اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ اختلافات اس وقت بھی کسی حد تک سامنے آئے تھے جب شیر افضل مروت نے باہر آ کر اعلان کیا تھا کہ بیرسٹر گوہر پارٹی کے چیئرمین ہوں گے. اب آپ یقین کیجئے گا کہ جب بھی کوئی صحافی کسی خبر کے لیے رابطہ کرتا ہے تو وہ سب سے جو ٹرسٹ کرتا ہے, وہ اس کا جو سب سے بڑا اعتماد ہوتا ہے وہ پارٹی کے ترجمان پر ہوتا ہے, کہ پارٹی کا ترجمان جو ہے قیادت کی طرف سے جو چیز سامنے رکھے گا وہ سب سے زیادہ معتبر, سب سے بہتر ہوگی. لیکن پارٹی کے ترجمان نے شیر افضل مروت کی بات کی تردید کر دی تھی, اس کو کہا تھا کہ یہ درست نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو دیگر وکیل اس میں میدان میں اترے تھے ان میں شعیب شاہین بھی شامل تھے, علی ظفر بھی شامل تھے, لطیف کھوسا بھی شامل تھے. اور لطیف کھوسا کی بات جو انہوں نے اگلی صبح کی تھی وہ بھی غلط ثابت ہو گئی تھی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو دھڑے بندی ہے اور جو اختلافات ہیں وہ واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک چیز تو یہ واضح ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت پارٹی جو ہے مکمل طور پر وکلا کے قبضے میں ہے. کوئی پولیٹیکل جو وکیلوں سے ہٹ کے کوئی آپ سیاسی رہنما کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو متحرک نظر نہیں آتا. آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر جو کہ نامزد چیئرمین ہیں وہ اپنے چیف الیکشن کمشنر کے عہدے سے ہٹ گئے ہیں, اور اس کی جگہ پہ نیاز نیازی صاحب جو آئے ہیں وہ کدھر سے تعلق رکھتے ہیں. اور سب سے پہلی بات پوچھنے والی اور جاننے والی یہ ہے کہ گوہر صاحب جو ہیں وہ کس دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ کن کے ساتھ ہیں. اس وقت جو ابتدائی اطلاعات ہیں جو میڈیا کے ذریعے اور واقفان حال کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو آپ کو نئے چیئرمین, نامزد چیئرمین ہیں, وہ حامد خان صاحب کے ساتھ اٹیچ ہیں. اگرچہ بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ حامد خان صاحب کو خود اس کی قیادت سنبھالنی چاہیے تھی اور ان کو نامزد کرنا چاہیے تھا, ایک پرانے نظریاتی ورکر ہیں, ساتھ چلے ہیں ہمیشہ اور ہمیشہ خان صاحب کو درست رستہ دکھایا ہے. لیکن جو اندر کی کہانی وہ بہت ہی دلچسپ کہانی ہے. ہمارے پاس اس کی تفصیلات موجود ہیں. ہمارے جو سینئر کورسپونڈنٹ ہیں, ہمارے صحافی جو ہیں وہ اندر کی باتیں
لے کر اس شو میں آپ کے لیے موجود ہیں، اس کی طرف بھی جائیں گے، ان اختلافات کی طرف بھی جائیں گے. پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، کس کو اب ٹکٹیں کون دینے جا رہا ہے، یہاں پر انتخابی مہم کی قیادت کون کرنے جا رہا ہے. ابھی جو انتخابات پرسوں ہونے جا رہے ہیں وہ پشاور میں کیوں رکھے گئے ہیں؟ پشاور میں رکھے گئے ہیں تو وہاں پر صرف چیئرمین کی ابھی تک بات کیوں ہو رہی ہے؟ باقی عہدیدار، صدر کون آ رہا ہے، سینئر نائب صدر کون آ رہا ہے، پنجاب کا صدر کون آ رہا ہے، باقی لوگ کون آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو اپنی جگہ پر موجود ہیں، کس کس عہدے کے لیے کیا کیا الیکشن ہونے والے ہیں، یہ آج ہم ڈسکس کریں گے. اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں اور جیل میں بند ہیں ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج انہوں نے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی مبینہ زیادتیوں کے اوپر احتجاج کیا اور کہا ہے کہ نوٹس لیا جائے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، جبری طور پر لاپتہ کیے جا رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تنگ کیا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے اس میں لکھ دی ہیں. اب صورتحال کیا ہے، یہ سب کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے ہمارے ساتھ مشکور ہوں، سینئر صحافی ہیں، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ، پولیٹیکل رپورٹنگ میں معتبر نام ہے، محسن بلال ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. محسن بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرنے کے لیے، اندر کی صورتحال بتانے کے لیے، آگے کی صورتحال بتانے کے لیے اویس احمد بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں اور ابھی تک وابستہ ہیں، ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ اپنی نظریاتی وابستگی کو نبھا رہے ہیں بغیر کوئی جرم کیے ہوئے، بغیر کوئی خطا کیے ہوئے. شکریہ اویس صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی بہت ہی مشکور ہوں رانا احسن شرافت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما. آج جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ سارا کچھ اپنی قیادت کے ساتھ بھی ہوتا ہوا دیکھ چکے ہوئے ہیں. یہی کچھ ہوتا تھا ان کے ساتھ بھی، اسی قسم کی، یہ بھی اسی قسم کی شکایتیں کیا کرتے تھے. آج کل میں خیال نہیں کر رہے ہوں گے، ان کی طرف بھی آئیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے. لیکن سب سے پہلے محسن، یہ بیرسٹر گوہر کی جو بات کی جا رہی ہے، بیرسٹر گوہر کون ہے، کس گروپ میں ہے، یہ جو آڈیو کال آئی ہے یہ تقسیم کس طرح ہے؟ یہ بشرا بی بی جو لطیف کھوسہ سے شکایتیں کر رہی ہیں، لطیف کھوسہ تو حامد خان کے مخالف ہیں، حامد خان کے بارے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے گوہر کو بنایا تھا، ان کو نامزد کیا تھا، ان کی سپورٹ کی تھی. یہ کیا حامد خان گروپ کے مقابلے میں بشرا صاحبہ علیحدہ ہیں؟ یہ علیمہ وغیرہ کس کے ساتھ ہیں؟ یہ بڑی کھچڑی سی بنی ہوئی ہے، ذرا کلیئر کیجئے گا کیا صورتحال ہے؟ بہت شکریہ ولی صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دو نام تھے بیرسٹر گوہر علی کا اور حامد خان کا، یہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے آئے تھے. پی ٹی آئی کا ایک جو درا جو ہمیشہ ٹکراؤ کی سیاست چاہتا ہے، جس کو کسی حد تک ان آفیشلی لیڈ بھی کر رہے ہیں لطیف کھوسہ، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. وہ تو چاہیں گے کہ ٹکراؤ ہو اور وہ تو چاہیں گے کہ بلے کا نشان بھی نہ ہو. تو پی ٹی آئی کی جو وکلا ٹیم ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں حامد خان، اور حامد خان صاحب ہے پائنیئر پی ٹی آئی کے جو تھے، تو ان کی جانب سے بھی پھر یہ تجویز سامنے آئی کہ ہمیں اپنے بلے کے نشان کو سیو کرنا چاہیے. اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا تو جو اس سے پہلے نا انکار کر دیا گیا تھا پارٹی الیکشن کروانے سے، کہا تھا ہم اپیل میں جائیں گے. اس کا مطلب حامد خان صاحب نے یہ ایک عقل کی رائے دی کہ آپ اس فیصلے پر، الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عمل کریں، پارٹی کو بچائیں اس وقت. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو وکلا ٹیم تھی جس میں بیرسٹر علی ظفر بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، اس کے علاوہ یہ جو نئے عارضی طور پر چیئرمین نامزد ہوئے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے. ابھی تو جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوگا تو اس کے بعد ڈیزگنیٹڈ عہدہ انہیں مل جائے گا. تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا اور پھر خان صاحب کو بات سمجھائی گئی کہ دیکھیں یہ معاملات جو آپ کے اوپر کیسز ہیں یہ چلتے رہیں گے، ہم نے پہلے انٹیکٹ کرنا ہے، متحد رکھنا ہے اپنی جماعت کو، اور جماعت متحد تبھی ہوگی جب ہمارے پاس بلے کا نشان جو ہے وہ رہے گا. جس پر جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں وہ قائل ہوئے، انہوں نے دو نام دیے، وہ فیصلہ گیا کور کمیٹی پر. کور کمیٹی کی جانب سے پھر حامد خان صاحب پر کہا گیا کہ آپ ایک ایسا چہرہ ہیں جو شروع دن سے پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور اگر آپ چیئرمین کے عہدے پر آ جاتے ہیں تو جو پی ٹی آئی کے رہنما بکھرے ہوئے ہیں یا ووٹرز ہیں انہیں تسلی ہو جائے گی. تو انہوں نے ذرائع کے مطابق یہ کہا کہ ابھی فی الحال کئی قانونی معاملات ایسے ہیں جو آگے پی ٹی آئی نے فیس کرنے ہیں، تو ٹکٹوں کا معاملہ بھی ہے، تو میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، میں گوہر علی خان کے حق میں خود کو دستبردار کرتا ہوں. تو پھر ایڈوکیٹ عمیر نیازی جو چیئرمین تحریک انصاف کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ سینیٹر علی ظفر اور گوہر علی یہ ملے، اور ساتھ میں
شیر افضل مروت ملے، تو اس کے بعد پھر خان صاحب نے ذرائع کے مطابق یہ کہا اگر آپ کو اعتراض نہیں ہے کور کمیٹی اس پر تو حامد خان صاحب جو ہے بالکل اس پہ آگئے کہ گوہر پہ فیصلہ ہو گیا گوہر صاحب کے حق میں، اور حامد خان صاحب جو ہیں وہ ٹکٹوں سمیت باقی معاملات اب وہ دیکھیں گے. بالکل. اور دوسرا اس کا مطلب ہوا حامد خان صاحب اس وقت بہت طاقتور ہو گئے ہیں پارٹی کے اندر. حامد خان صاحب جو ہے اس وقت بہت طاقتور ہے، اور جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا ہے کہ چیئرمین الیکشن کمشنر چینج ہو گئے ہیں، اور چیئرمین الیکشن کمشنر جو ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کی موجودگی میں 2 بار انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں. صحیح. اور اس وقت اچھا اب آ جائیں دوسری طرف. اس وقت جو دھڑے بندی ہے یہ بشرا صاحبہ کی جو کال ہے یہ لطیف کھوسہ کے ساتھ اٹیچ ہیں، حامد خان جو ہے ان کے مخالف گروپ میں ہیں، تو یہ اس وقت دھڑے بندی کیا ہے؟ علیمہ صاحبہ کس کے ساتھ ہیں، بشرا صاحبہ کس کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ چیزیں تو وکیل چلا رہے ہیں اس وقت ساری. جی بالکل چیزیں وکیل چلا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جو چیئرمین تحریک انصاف پر کیسز ہیں مختلف، ان کے وکلا مختلف ہیں، ہر کیسز کے مختلف ہیں. اب یہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے اس میں لطیف کھوسہ ہے، اور اس کیس میں یہ واحد کیس ہے کہ جس میں آپ کو بشرا بی بی بھی اتنی ہی قصوروار دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ آڈیوز وغیرہ تو ان کی آئی ہیں جو ہیرے کی انگوٹھیوں کے تناظر میں ہے، جو پراپرٹی ٹائکون ہے. تو لطیف کھوسہ جو ہمیں بتایا گیا ہے ذرائع نے، وہ بھی معتبر ذرائع ہیں کور کمیٹی کے، اس لیے میں بار بار رپورٹر ذرائع تو ڈسکلوز نہیں کرتا، لیکن میں اس لیے معتبر کہہ رہا ہوں کہ لطیف کھوسہ جو ہے وہ فل ان کے کنٹرول میں ہے، بشرا بی بی کے کنٹرول میں، اور ان کے رابطے میں ہے. اور ان دنوں میں بشرا بی بی کی اتنی ملاقاتیں بھی نہیں ہوئیں چیئرمین تحریک انصاف سے. جہاں تک علیمہ خان صاحبہ کا تعلق ہے تو ایک طریقے سے خان صاحب نے انہیں تھوڑا سا سیو کیا ہے. ان کا نام گردش میں ضرور تھا کہ لیکن سیو یہ کیا ہے کہ اگر یہ آگے لیڈ کرنے آ گئی تو کل کو ان فیملی میں حامد خان صاحب کے ساتھ خان صاحب خود بھی ہیں، اور کون کون ہیں فیملی میں ان کی تینوں بہنیں جو ہیں وہ حامد خان صاحب کے پورا رلائے کرتی ہیں، اور خود جو چیئرمین تحریک انصاف ہے حامد خان صاحب کے اوپر بڑا رلائے کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ جو مجسٹریٹ والا واقعہ ہوا تھا اور جو توہین عدالت لگی تھی عمران خان صاحب پہ، تو اس پر حامد خان صاحب میدان میں آئے تھے. اور بار بار آپ کی ٹوٹل انفارمیشن یہ ہے کہ اس وقت حامد خان صاحب بااختیار ہو گئے ہوئے ہیں، انہی نے نامزدگی کو آگے لے کر چلے. خان صاحب نے 2 نام دیے تھے، وہ نام کو آگے لے کر چلے، گوہر کے نام کو لے کر آگے چلے. گوہر کے نام کے بعد اب وہ خود جو کور کمیٹی کے آپ کے ذرائع ہیں ان کے مطابق ٹکٹوں کے فیصلے وہ خود کریں گے. باقی ایک اور آپ ایڈ کر لیجئے گا کہ جو وکلا 200 وکلا کی لسٹ مانگی گئی تھی جو خبریں باہر آئی تھی، اس میں ہمارے ذرائع کے مطابق لطیف کھوسہ کے جو بیٹے ہیں ایڈوکیٹ خرم کھوسہ، ان کا نام نہیں ہے. اچھا، انہوں نے کہا تھا نا کہ وکلا کو زیادہ سے زیادہ ٹکٹیں ملیں گی اور 200 وکلا پاکستان بھر سے ان کے نام دیے جائیں، تو اس میں وہ نام فی الحال آج کی اب تقسیم یہ ہوگی کہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ بشرا صاحبہ کے ساتھ ہیں، حامد خان صاحب کا گروپ ادھر ہے، اور یہ ابھی تک تقسیم یہ اس طرح چل رہی ہے، اس میں چل رہی ہے. یہ علی ظفر، شعیب شاہین، یہ کس طرف ہیں؟ علی ظفر تو ہیں جی جن کی طرف ہوتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے نسل در نسل. ہاں جی علی ظفر انہیں. شعیب شاہین بھی جو ہے وہ اچانک آئے ہیں، یعنی 1 سال پہلے ہی تقریباً آئے ہیں. پہلے ٹاک شوز میں بیٹھے تھے، پھر اچانک منظر عام پر آگے. اب اصل میں ان کی ٹسل ہے شیر افضل مروت سے، اور شیر افضل مروت کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مراد سعید کیمپ میں چلے گئے ہیں کے پی کے. اچھا، ادھر سے عاطف سے بھی ان کی لڑائی، عاطف خان سے بھی بڑی لڑائی ہے ان کی، یعنی یہ لڑائی کافی ساری. آخری صرف مجھے یہ چیز بتا دیجئے گا گوہر صاحب کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ چیزیں ابتدائی طور پہ سامنے آئیں کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین میں تھے، اور اس کے بعد اب یہ پتہ نہیں 6 مہینے یا سال پہلے آئے تھے. یہ کیا پوزیشن ہے؟ ستمبر 2022 میں جی انہوں نے باقاعدہ شمولیت اختیار کی تھی، اور اس کی تصویر بھی وائرل ہے سوشل میڈیا پر، جس میں اسد کیسر بھی ان کے ساتھ اس سے پہلے نہیں تھے. اس کے پہلے نہیں تھے. جو ہے وہ 1 سال تقریباً ہوا ہے ان کا پی ٹی آئی میں شمولیت کا. لیکن یہ ہے کہ ایک وکیل ہے، اور حامد خان صاحب اور جو وکلا کا جو گروپ ہوتا ہے اپنا، وہ ان کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے ان کی اپنی سیاست ہوتی ہے، تو وہ قریب ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو، وہ چیئرمین تحریک انصاف کے دوسرے کیسز پر اتنا زیادہ نہیں بولتے، وہ پارٹی سیاست پر زیادہ بولتے ہیں کہ پارٹی کو کیسے انٹیکٹ کرنا ہے. دیکھیں اب کتنا کس حد تک میں اس سے جو ہے تبصرہ اس پر اویس بالکل بہتر طور پہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. ویسے بھی یہ گوہر صاحب کون ہیں؟ آپ خود بھی وکیل ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ یہ خان صاحب کا متبادل، چونکہ خان صاحب جیل میں ہیں، اب چیئرمین کے طور پہ سامنے آگے انتخابات ہیں،
تو یہ مقابلہ کر سکیں گے. یہ پارٹی میں دھڑے بندی ہے. آپ کس کے ساتھ ہیں؟ علیمہ صاحبہ کے گروپ میں ہیں یا بشرا صاحبہ کے گروپ میں ہیں؟ کس گروپ میں ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ آپ نے کہنا میں خان صاحب کے گروپ میں ہوں. مجھے پہلے جو آپ نجم بھائی آپ کا بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی گروپنگ نہیں ہے. ٹھیک. ابھی آپ میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی سکرین کے اوپر بھی یہ چل رہا ہے کہ ایک سائڈ پہ حامد خان گروپ آپ لوگ بتا رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ لطیف کھوسہ صاحب کا گروپ بتا رہے ہیں, اور ساتھ میں آپ پھر علیمہ خان صاحبہ کی ڈسکشن میں آ رہے ہیں, آپ بشرا بی بی صاحبہ کی ڈسکشن کر رہے ہیں. کال آ گئی نا بیچ میں, لیگ کال میں انہوں نے جو گفتگو کی نجم بھائی نندوں سے لڑ پڑی ہیں. میں بالکل نجم بھائی آپ کے گھر میں بھی اور میرے گھروں میں بھی یہ بھابی نندوں کی لڑائی ہوتی رہتی ہے. صحیح ہے. یہ جو چھوٹی موٹی ہے نا, یہ محبت پیار چلتا رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ اس کو ایک ہماری جو پاکستان کی پالیٹکس اچھی خاصی ہو گئی, وہ بتا رہی ہیں لطیف کھوسہ کو اچھی خاصی ہو گئی. نیشنل لیول کی پالیٹکس تم گئی کیوں ادھر؟ جو نیشنل لیول کی پالیٹکس, اس میں یہ جو نند بھابی کی جو لڑائی ہے نا, پلیز اس سے تھوڑا سا ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اصل آپ گروپنگ کہہ رہے ہیں لطیف کھوسہ صاحب کی اور حامد خان صاحب کی, اور میرے بھائی بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ حامد خان صاحب اور لطیف کھوسہ, اور آپ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ الگ الگ گروپ ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں 3 سال پہلے کہ یہ حامد خان اور لطیف کھوسہ کے الگ گروپ ہے, بالکل نہیں. یہ بار کے اندر 2 ہمارے گروپ سے انڈیپینڈنٹ گروپ جس کو احسن بھون صاحب لیڈ کر رہے ہیں, اور دوسرا گروپ ہے حامد خان صاحب کا پروفیشنل گروپ. یہ 3 سال پہلے لطیف کھوسہ صاحب نے حامد خان صاحب کے ٹکٹ کے اوپر ہی الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آف پاکستان کا. یہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں حامد خان گروپ کا. ساری عمر وہ انڈیپینڈنٹ گروپ کا حصہ رہے. بالکل رہے. وہ اللہ جنت دے میڈم آسمہ جہانگیر صاحبہ کو, جب تک وہ حیات تھیں لطیف کھوسہ صاحب ان کے ساتھ بالکل رہے. جب لطیف میڈم کی ڈیتھ کے بعد جب دوسرے لوگوں کے اندر یہ پاور پالیٹکس گئی بار کی, تو یہ انہوں نے اپنا گروپ چینج کیا, بلکہ اپنے طور پہ انہوں نے کوشش کی, بٹ نہیں چلا سکے اپنا وہ گروپ. انہوں نے ریفارمرز کے نام سے گروپ بنایا تھا, نہیں چلا سکے. ان دی اینڈ جب ان کا اپنے الیکشن آئے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا, یہ حامد خان کا پارٹ اینڈ پارسل بنے, اور آج بھی حامد خان کی پالیٹکس کے ساتھ یہ کھڑے ہیں. اس میں تو کوئی بھی دو رائے نہیں. پروفیشنل گروپ کا حصہ ہے, پروفیشنل گروپ کا یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے. ان کے جو ہمارے 2-3 بڑے نام ہیں ان کے اندر یہ پروفیشنل گروپ میں آتے ہیں. اور اب آ جائیں پی ٹی آئی کے اندر, کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا 2 گروپس موجود ہیں, تو اس کا آنسر ہے نو. لطیف کھوسہ صاحب کوئی گروپ نہیں ہے. لطیف کھوسہ صاحب نے آج تک پاکستان تحریک انصاف جوائن نہیں کی. لطیف کھوسہ صاحب کے بیٹوں نے آج تک پاکستان تحریک انصاف جوائن نہیں کی. وہ دیکھیں ایک وکیل ہے, وکیل کا ایک پروفیشن ہے. وکیل کے پروفیشن میں کبھی یہ کوئی رکاوٹ یا ہارڈل نہیں رہا کہ وہ پی ٹی آئی یا نون لیگ یا ٹی ایل پی, پیپلز پارٹی, کوئی پارٹی ہو, وکیل ہر پارٹی کا وکیل ہو سکتا ہے. جیسے لطیف اعتزاز احسن صاحب میاں نواز شریف کے بھی کیسز کرتے رہے, پیپلز پارٹی کے بھی کرتے رہے. آج اگر دیکھیں آج عمران خان صاحب نے بشرا صاحبہ کو علیمہ صاحبہ سے, باقیوں سے, ان تینوں بہنوں سے لڑا دیا ہے. اب آ جائیں آپ آڈیو کال کی طرف. ہاں جی, آڈیو کال میں کہیں پہ وہ یہ ذکر نہیں کر رہے کسی کو ڈسگریس لطیف کھوسہ صاحب نہیں کر رہے, نہ ہی میڈم بشرا بی بی صاحبہ کر رہی ہیں. ایک بات کریں, جنرل بات ہے, کوئی ایسی نہیں. نجم بھائی اس کو نہ کوئی اچھا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مجھے اس آڈیو آپ نے بھی سنی, میں نے بھی سنی, ہماری عوام نے بھی سنی, کوئی اس آڈیو لیک کے اندر ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایک ریفٹ کا بتا رہی ہو. ایک لائر انگیجمنٹ ہے نا, ایک کاؤنسل آپ کو پسند ہے تو آپ کیجئے, دوسرا مجھے پسند ہے میں بھی اس کے اندر. دیکھیں ایک پارٹی میں بھی ہوں, آپ بھی ہوں, آپ بھی ہیں اس کے اندر, آپ کو پورا رائٹ ہے. صرف اتنی بات ہے کہ بشرا صاحبہ کو لطیف کھوسہ صاحب پسند ہے اور باقی بہنوں کو وہ پسند نہیں ہے. خان صاحب جیل کے اندر ہیں, ان کو اس حالات کے مطابق وہ پارٹی کی جو پالیسی ہے, یہ پارٹی کے لائرز ان کو کر رہے ہیں. اگر بشرا بی بی صاحبہ کو دیکھیں ایکسیس بھی ہوتا ہے, ایکسیس ٹو لائر ہے, وہ لاہور میں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ وکیلوں کی چوائس کا مسئلہ ہے جی, وکیل یہ کرنا یہ نہیں کرنا. خان صاحب دیکھیں اسلام آباد کے لائرز ہیں, ان کو ایزی ایکسیس ہے. خان صاحب کو ڈیالہ میں ملنا, بی بی صاحبہ کیونکہ لاہور بیٹھی ہوئی ہیں, تو ان کو لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ ان کو یہ پارٹی اب آپ کی وکیل چلائیں گے ساری کی ساری. دیکھیں خان وکیل چلائیں گے نہیں, وکیل تو دیکھیں وکیل پریزیڈنٹ چیئرمین بن رہا ہے, ٹھیک ہے. وکیل دیکھیں وکیل لا نوئنگ بندہ ہے, اس سے زیادہ لا کو کوئی نہیں جانتا. وہ جو بھی ہو, خان صاحب ہمارے رہبر ہیں, ہمارے لیڈر ہیں. یہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹس ہیں نا, یہ ٹیمپرری ڈومینیشن تو ضرور ہے. کیوں کرتے ہیں ایسے لوگ؟ ان کو بزدار پلس کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اور بزدار لا کے بٹھا دیا آپ نے پارٹی کے اوپر, جس طرح بزدار صاحب 3 مہینے پہلے آئے تھے اس طرح. ہماری پارٹی کے لیڈر کا جس کے اوپر اعتماد ہے, ہماری کور کمیٹی کا اوپر اعتماد ہے,
دیکھیں سر 1 سال ہوا ہے پارٹی میں آئے ہوئے، آپ لوگ جو نظریاتی لوگ ہیں، جو پتہ نہیں 92 94 95 جب سے آپ مارے کھا رہے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں 96 سے، آپ ان کے مطابق ہمیشہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ پرانے لوگوں کو کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ یہ قانونی جنگ چل رہی ہے، قانونی جنگ کے اندر بیرسٹر گوہر صاحب یہ بڑا فرنٹ فٹ پہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، حامد خان صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں. حامد خان صاحب کیونکہ جو بھی ریزنز ہیں، ریزنز یہ نہیں کہ وہ کسی کی وجہ سے، حامد خان صاحب کو ہیلتھ کے ایشوز بھی ہیں، ان کے سارے ایشوز بھی ہیں، ان کی وجہ سے آگے آ کے اتنا فرنٹ فٹ پہ نہیں کر رہے تھے. کوئی بندہ نہیں تھا ایسا پارٹی کا، آپ مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں آپ کی پارٹی ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو پرانا بندہ ساتھ ہوتا ہے اس کو پولیٹیکل بندے کو. بیرسٹر گوہر بڑا ٹرانسپیرنٹ فیس ہے، اچھا پی ٹی آئی فیس ہے، لا نوئنگ ہے. ہماری پارٹی کا جو ہمارا ہم چاہتے ہیں کہ جو فیس ہونا چاہیے، اس کو جو مینیفیسٹو ہے اس کو بالکل صحیح ریپرزینٹ کریں گے. جو خان صاحب دیکھیں، آپ کی اتنی خوبصورت بات ہے، آپ کو یہ اپریشیٹ کرنے چاہیے کہ جمہوری روایات کا جو سفر ہے نا، وہ پی ٹی آئی نے پہلی دفعہ. جمہوری روایات کیا ہے سر؟ مجھے ایک بندہ نامزد کر دیا. اچھا چلیں آ جائیں آپ کی پارٹی کے اندر. ایک منٹ چھوڑیں، آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں، میں آپ کی بات، آپ کی تشریح کو چیلنج نہیں کرتا، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، چیئرمین صاحب نے ایک بندہ نامزد کر دیا، وہ چیئرمین ہوگا، اٹھ کے دکھائیں نا، کوئی مقابلہ کرے گا اس کا؟ کہاں سی جمہوریت سے؟ اب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ویسے اب کہاں سے جمہوریت آ گئی؟ کون سی جمہوریت آ گئی؟ اپنے کسی بہن کو، میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی، جمہوریت کہاں سے آ گئی؟ جمہوریت کل جب ہمارا جو الیکشن جمہوریت کہاں سے آ گئی ہے؟ ہمارا الیکشن اچھا چلیں پھر ٹھیک ہے، کینڈیڈیٹ موجود ہوں گے. گوہر ہار جائے گا، گوہر ہار سکتا ہے. کون؟ گوہر ہار سکتا ہے. الیکشن ہوگا، گوہر ہار سکتا ہے. الیکشن ہوگا، الیکشن. یہ سر ساری پارٹیاں ایک ہی طرح کے 2 نمبر الیکشن کرواتی ہیں سر. بھائی اگر میاں نواز شریف کو سائیڈ پہ کرتے ہیں، میاں شہباز آ جاتا ہے، میاں شہباز کی جگہ تو میں کب کہہ رہا ہوں، میں کب ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں؟ سارے 2 نمبر الیکشن ہیں، سارے 2 نمبر الیکشن ہیں، میں کب ڈیفینڈ کر رہا ہوں؟ دیکھیں سر، کبھی تو پلیز اپریشیٹ کریں. کس چیز کو اپریشیٹ کروں؟ خاندانی سر میں پی ٹی آئی کے اس ورکر کو ڈیفینڈ کروں گا جس نے ساری عمر مار کھائی، جس نے ساتھ دیا، جس نے مشرف کے مارشاء اللہ میں، جس نے زرداری کے دور میں، جس نے نواز شریف کے دور میں ساتھ دیا، جس نے پورا خان صاحب کے دور میں سر کیا، جس نے یہاں پر اس مشکل حالات صاحب آپ کیوں نہیں آئے؟ پی ٹی آئی کے آپ ساتھ کیوں نہیں آئے؟ میں اپنی لاہور کی باڈی میں لاہور کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں لاہور سر آپ سال پہلے تو نہیں آئے نا اس پارٹی میں؟ سال پہلے تو نہیں آئے. میں سال پہلے ہوں نہیں. دیکھیں ہمارا 2 نمبر الیکشن نہ کریں ویسا، نہیں کرے سب 2 نمبر الیکشن. دیکھیں یہ 2 نمبر الیکشن نہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، انٹرا سر پارٹی یہ جو بندہ نامزد ہو گیا، اس کے علاوہ مجھے آپ بتائیں کون سی جمہوریت؟ سر آپ ایک بندے کو، جاوید ہاشمی کو پارٹی کا صدر بناتے ہیں، اس کے بعد اس کے پیچھے سے لات مارتے ہیں، اس کو باہر نکال دیتے ہیں. ایک دوسرے بندے کو آپ کہتے ہیں کہ وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اس کو بلاتے ہیں، اس کو پارٹی کا صدر بنا دیتے ہیں، اور وہ پارٹی کا صدر ہے. یار ایک بندہ آپ کا پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے آیا ہے، اور وہ بندہ جو ہے پارٹی کا چیئرمین بن گیا ہے. دوسرا بندہ بھی پیپلز پارٹی سے آیا ہوا ہے، وہ وائس چیئرمین ہے. ایک مسلم لیگ کاف سے آیا ہوا ہے، وہ جو ہے اس کا صدر ہے. اور بھائی جان میرے وہ ورکر کہاں پہ جنہوں نے ساتھ دیا، پی ٹی آئی کا ساتھ دیا؟ کھڑے ہیں، پارٹی ٹکٹس ان کو ملے ہیں. یہ پی ٹی آئی وہ پارٹی ہے جس نے اپنے یوتھ کو ٹکٹ دیے، جس نے اپنے ٹیکنوکریٹس کو ٹکٹ دیے، جس نے اپنے جو اس کے ساتھ ڈے پیشتے رہے سر، پیشتے رہے ٹکٹیں، پکتی رہی سر. میرے بھائی نہیں ہے، یہ باتوں کی حد تک، سپیکولیشنز کی حد تک. آپ کے حلقے میں بھی ٹکٹ بکی تھی بھائی جان؟ دیکھیں نہیں بکی تھی. دیکھیں نہیں بکی، میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے. آپ کے اپنے حلقے میں ساتھ نہ کریں یار، لاہور کے ایک حلقے میں یار، خدا کا نام لیں نا یار. وہ ویڈیوز آئی تھی، نہ کریں، آڈیوز آئی تھی، ویڈیوز آئی تھی، سارا کچھ تھا. ہاں جی میں تھوڑا رانا صاحب خوش ہو رہے ہو جو کچھ ادھر ہو رہے ہیں؟ نہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. لائک آپ کا شکریہ نجم بھائی. باقی میں اپنے بھائی کی ایفرٹس پہ دیکھ رہا ہوں، اچھا ڈیفینڈ کر رہے ہیں. کرنا چاہیے ان کو، پارٹی کے ورکر ہیں، سب کو کرنا چاہیے اپنی اپنی پارٹی کو. محمد نواز شریف صاحب نے اپنے فیصلے خدا پہ چھوڑے تھے، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے فیصلے خدا پہ چھوڑے. اور لائک اس کا اب دیکھیں لیگ جو ہے نا اپنا، مجھے تو پہلے تو یہ بتائیں کہ حامد خان صاحب کون ہے؟ فاؤنڈر ممبر تھے نا. تو 2013 سے 2023 تک کہاں تھے؟ آج کیسے پاورفل ہو گئے؟ آج چیما کے ساتھ کھڑے رہنے لگے ہوئے تھے. آج ان کو دیکھیں ورکر ہی ہوتا ہے. آج اگر ان کو اپنے اصل ورکر کی یاد آ گئی نا، تو آج بھی ان کو چاہیے کہ جو اپنا جو چیئرمین نامینیٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ورکر ہو جو پارٹی کا ایسٹ ہو. ورکر ہی مشکل وقت میں گزارا کرتا ہے. جو 6 مہینے پہلے یا سال پہلے لوگ آئے ہوتے ہیں وہ سروائیو نہیں کرتے، اور وہ پارٹی کی جو ڈائریکشن ہے وہ غلط طرف لے جاتے ہیں. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ٹریپ ہو رہی ہے. اور دیکھیں لائک ابھی بڑے زد عام ہے، میرے بھائی نے بھی ایک بات کی،
اور پھر انہوں نے بھی ایک بات کی کہ لائک یہاں پہ 200 ممبرز ایسے ہیں جن کو ٹکٹ دینے جا رہے ہیں وکلا کو دیکھیں یہ ایک قسم کا آج تو آپ کو بات بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن جب یہ وقت آئے گا تو کیا لائک ایک نوجوانوں کو پڑھے لکھے جو ہے ایک جو بھی ہے یوتھ ہے ایک جو ہے پروفیشنل ہیں ان کو کیا پھر اداروں کے آگے لا کے کھڑا کرنے؟ سیاست ہمیشہ کنسنسس کا نام ہوتا ہے اور کنسنسس ہی جو ہے صحیح راستے نکلتے ہیں. آج کیا اللہ معاف کرے کیا آج پی ٹی آئی دوبارہ 9 مئی کا کوئی جو دن وہ نومینیٹ کرنے جا رہی ہے وکیلوں کی صورت میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ وکیلوں کو اس لیے لا رہے ہیں کہ یہ لڑنا چاہ رہے ہیں اور یہ مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں، دوبارہ تصادم کی طرف؟ دیکھیں یہ جوان خون ہے، پڑھا لکھا خون ہے، سیاست کو اور وکیل ذرا پھڈے بھی ڈال لیتے ہیں، تو صرف یہی کانسیپٹ ہے ان کا اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. باقی دیکھیں رل مل کے کر لیں نا، مطلب آپ سیولینز کو بھی دیں نا، آپ جو ورکرز ہیں وہ بھی آپ ان علاقوں میں موجود ہیں. سارے 9 مئی کے لوگ نہیں ہیں پی ٹی آئی میں، سارے جو ہے 9 مئی کے دہشت گرد نہیں ہیں پی ٹی آئی میں، عوام ہے. اور میں بتا دوں کریں ایک چھوٹا سا دیکھیں، جو یہ نہیں کہ ہر لائر، جو لائر ایلیجیبل ہے، جو الیکشن لڑ سکتا ہے، جو پالیٹکس میں ہے، اس کو ٹکٹ ملے گی. یہ لائر نہیں کہ وکیل پکڑے اس کو ٹکٹ دے، ایسا بالکل نہیں ہے. کسی ایسے بندے کو ٹکٹ نہیں ملے گی جو ابھی وکیل ایسا ہو جو ابھی آیا ہو. دیکھیں ابھی کل دیکھیں وکیل کی پولیٹیکل جو اویس بہت چلا کے میری بات سمجھ، پولیٹیکل سارا کچھ ہے وہ ہونا چاہیے، پولیٹیکل اپنے ایریا میں ہونا. یہ اویس کو سمجھ آ گئی کہ آپ ایسے کسی بندے کو ٹکٹ نہیں دیں گے جو ابھی اسکائی لیب سے ابھی گرا ہو پارٹی. کوئی اسکائی لیب نہیں ہے، ابھی آیا ہو، سال پہلے آیا ہو، 6 مہینے پہلے آیا ہو. ایسے بندے کو ٹکٹ آپ چیئرمین بنا دیں گے اس کو، لیکن آپ ٹکٹ نہیں دیں گے اس کو. ابھی کیا نہیں دینا نومینی ہے جی. وہ سب سے کیپیبل جو اپنا پی ٹی آئی کے چیئرمین کا کینڈیڈیٹ ہے وہ بزدار صاحب ہیں. ان کو انہوں نے 5 سال 8 سال پنجاب کا بیگار کیا ہے، وہ حصہ نہیں رہے. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بیرسٹر گور بھی جو ہے نا وہ آپ کا 6 مہینے بعد آپ کا حصہ نہیں رہے گا. اگر آپ ورکر کے ساتھ آپ دھیان کا خیال نہیں کریں گے، آپ اپنے ساتھ اس قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. پارٹیز ہونی چاہیے، کمپٹیشن ہونا چاہیے، اور یہ وقت جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کون بہتر ہے اور کون غلط ہے. لیکن آپ کو اپنی پارٹی کو ختم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس قوم کے ساتھ زیادتی کریں، کہ آپ جو اپنی پارٹی ہے وہ. اچھا ویسے ایک بات بتائیے گا صاحب، یہ جس قسم کے الیکشن کروانے جا رہے ہیں آپ کی پارٹی سے تو نہیں سیکھے انہوں نے، یا پیپلز پارٹی سے تو نہیں سیکھے؟ یہ جب اے بی سی کراس کریں گے تو خود بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ تجربے سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے. میں نے کہا آپ سے تو نہیں سیکھا کہ وہ لیڈر جو ہے وہ جنرل کونسل نامزد کرتا ہے اور جنرل کونسل جا کے لیڈر پہ ہاتھ کھڑا کر دیتی ہے. اسی قسم کے 500-700 ووٹر آپ بھی محل کتنے ووٹر ہیں جی ان کے جو لوگ ووٹ ڈالنے چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی 500 کے قریب بندے ہیں، انہوں نے اکٹھے کرنے ہیں، ہاتھ کھڑے کروانے ہیں اور اس قسم کے الیکشن ہو جانے ہیں. یہ آپ کا بھی یہی ہوتا تھا، وہ ایک حال میں بندے جمع کر لیتے ہیں ملک بھر سے. نہیں ہمارے تو دیکھیں نا جی، دیکھیں اب میاں محمد نواز شریف صاحب کے آگے میں تو الیکشن نہیں لڑ سکتا نا، شہباز شریف صاحب کے آگے میں تو نہیں. دیکھیں ورکر ہے نا، میں بتاتا ہوں آپ کو، میں بتاتا ہوں ان کی قربانی ہے، جائیں آئے نا. اچھا ان کی قربانی ہے ماشاءاللہ، ان کو قربانیوں کے. چلو ٹھیک ہے، میں بھی الیکشن لڑوں گا. اگر یہ پرسوں جو ہے نا بیرسٹر گوہر کے سامنے الیکشن لڑتے ہیں تو میں بھی اگلا کونسل الیکشن لڑوں گا. آپ بیرسٹر گوہر کے مقابلے میں الیکشن لڑیں، یہ نواز شریف کے میاں نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑ لیں گے. کوئی تو روایت تو نہیں. ہمیشہ ایک آدھ بندہ کھڑا کرتے ہیں جو 1 ووٹ لیتا ہے اور باقی سارے ووٹ میاں صاحب کو پڑھتے ہوتے ہیں. چلیں وہ تو پڑھتے کھڑے تو کرتے ہیں، آپ کھڑا کر رہے ہیں کہ نہیں کھڑا کر رہے ہیں؟ بالکل کریں گے، بالکل کھڑا کریں گے. وہ بھی ایک ہی ووٹ لے گا. کیوں لے گا یار؟ پورا ایک بھی کیوں لے گا؟ پورا الیکشن ہوگا. آپ دیکھیں پورا الیکشن ہوگا، صحیح ہوگا. فری اینڈ ایک منٹ مجھے بریک پر جانا ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. آپ یہ میں آپ یہاں پر ایک پیغام دے دیں مقتدر اداروں کو، الیکشن کمیشن کو، عدلیہ کو، کہ جس قسم کا پی ٹی آئی کا فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا اسی قسم کا ملک میں بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. دیکھیں بالکل فری اینڈ فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ الیکشن. میں بڑے سمپل پوچھ رہا ہوں، جس قسم کا اویس جس قسم کا پی ٹی آئی کا فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا اسی قسم کا ملک میں بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. دیکھیں فری ٹرانسپیرنٹ جس قسم کا پی ٹی آئی کا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا اسی قسم کا ملک میں بھی ہو جائے تو حرج نہیں. پی ٹی آئی کا بھی ہونا چاہیے اور دونوں ہونے چاہیے. میں تو اس چیز کے ساتھ پی ٹی آئی کا بھی ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. یہ تو بتائیں شعیب شاہین صاحب کا کتنا کوٹا ٹکٹوں میں، گوہر صاحب دیکھیں شعیب شاہین صاحب ہمارے پروفیشنل گروپ کا حصہ ہے. اپنا بیرسٹر علی ظفر کا کتنا کوٹا ہے ٹکٹوں میں؟ وہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں. بیرسٹر علی ظفر خود لڑ رہے ہیں اپنے گروپ کے کتنے لوگوں شعیب شاہین صاحب خود الیکشن لڑ رہے ہیں، پارٹی کا الیکشن لڑ رہے ہیں. میں اس پہ آپ سے اپڈیٹ لیتا ہوں. ایک بریک لینی ہے، مختصر سی بریک ہے، واپس آتے ہیں یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں.
ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, جو مقابلے ہونے جانے ہیں تھوڑے ہی دنوں کے بعد انتخابات میں, اس کے لیے صف بندی ابھی سے شروع ہو گئی ہے اور بہت سارے نام ایسے ہیں جن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں بھی, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ مقابلے اس قسم کے کچھ ہوں گے. یہاں پر میرے ساتھ سینئر صحافی ہیں محسن براز صاحب, وہ بھی موجود ہیں, ویسمند بھٹی موجود ہے, رانا احسن شرافت بھی موجود ہیں. رانا صاحب, مقابلہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے کہتی ہے کہ اس وقت تو آپ کوئی بھی سروے کرا لیں, ہم بہت سب سے آگے کھڑے ہوئے ہیں, ہم جیت جائیں گے, کوئی مقابلہ نہیں ہے ہمارا, ہم کھمبے کو ٹکٹ دیں گے, جیت جائیں گے. ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں ایز اے پارٹی ان کا حق ہے اپنا, کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بات ہے کہ پاکستانی قوم جو بڑی باشعور ہے, لائک 3.5 سال کا ایریا عرصہ بھی دیکھا ہے, 9 مئی کا ثانیہ بھی دیکھا ہے, اور پھر لائک جو 16 مہینے میں جو ہم نے قربانی دی ہے لائک معیشت سنبھالنے کے لیے, وہ بھی لائک کاروباری لوگ جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. تو یہ فیصلہ تو بس الیکشن پہ ہی ہوگا, یہ اپنے نعرے ماریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے لوگوں کو سب رابطہ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو آپ لوگوں کو حوصلہ تو ملا ویسے, جو مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا اس سے, وہ ایک اچھا جلسہ تھا, اس سے پہلے جو تھا کافی باتیں کی جا رہی, اس سے کافی آپ کو سپورٹ ملی ہوگی. جی ڈیفینیٹلی, جب لوگوں نے اپنا اظہار محبت کیا میاں محمد نواز شریف صاحب سے, تو ڈیفینیٹلی ایک اچھا بیک اپ تو ہمیں ملا نا جی. اور پھر اس کے بعد جو سرویز آ رہے ہیں, اور پھر جیسے کہ لائک آپ نے دیکھا کہ لائک جو ہم نے اپنے علاقے ٹائم میں اچھے یا برے تھوڑے یا زیادہ ترقیاتی فنڈز بھی دیے, اس پہ کام بھی کر رہے ہیں, لوگوں کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آل اوور پاکستان مسلم لیگ ہے وہ ایک بڑی جماعت بن کے نکلے گی. پیپلز پارٹی والے شور میں چاہ رہے ہیں نواز شریف لاڈلا ہے, مقتدر حلقے ساتھ ہیں, سپورٹ ہے کافی ہے. بھائی جب دیکھیں یہ جب الیکشن کا جو ہے باہر آ چکی ہوئی ہے, اور ہر بندے نے جو ہے عوام کے پاس جانا ہے, کوئی نہ کوئی بہانہ لے کے جانا ہے انہوں نے, تو ڈیفینیٹلی لائک ہر بندے کو جانے کا ایک کاز ہونی چاہیے. تو وہ کبھی لائک میں نہ مانوں والی بات ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گا کہ الیکشن کے بعد جو ہے میں چاہتا بھی ہوں اور لائک ہوگا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسے کہ لائک ساری پارٹیز جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں گی, کیونکہ جو معاشیت ہے نا جی پاکستان, وہ بہت پیچھے جا چکی ہوئی ہے. یہ سب کو بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ ہی جو ہے نا جی 10 سال آپ کو پھر قومی زرداری صاحب کی طرح قومی حکومت نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں قومی حکومت ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. اگر ہمارے پاس اتنے ووٹ آ گئے کہ ہم اپنی حکومت بنا سکیں, اس کے باوجود بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم تمام پارٹیز کو لے کے چلیں, کے پی کے, کوئٹہ اور سندھ کے اندر انشاءاللہ سب کو لے کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. مقابلے آپ کو اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک قسم کے مقابلے جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی, کہیں پہ ہماری اکثریت ہے, کہیں پہ پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے, کہیں پہ لائک پی ٹی آئی کو بھی حصہ ملے گا, کہیں پہ جے یو آئی کو بھی. اچھا سب کو اس وقت بڑا اہم سوال ہے جی, لاہور میں جو حلقے بننے جا رہے ہیں, حلقوں میں اس وقت پارٹی کے اندر جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں کون کس کا مقابلہ کرے گا, میں اویس کے ساتھ ڈسکشن اس پہ ہی کرنا چاہ رہا ہوں, اس پہ ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. میاں نواز شریف جو ہے پتہ نہیں ان کی نااہلی ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کیونکہ العزیزیہ کیس رہ گیا ہونے کے بہت قریب ہے. نہیں, العزیزیہ کے بعد ایک اور نااہلی ہے جو کہ تاحیات نااہلی ہے, جو ثاقب نثار صاحب کر کے گئے تھے, تو اس وقت کی وہ کوئی عدالت ہی ختم کر سکتی ہے, وہ بھی ختم ہونی ہے ابھی, کیونکہ ابھی آپ اس کو کلین چٹ نہ, لیکن بہرحال خیال یہ ہے کہ وہ ریٹ کر دی ہوئی ہے ابھی وہ اندرون لاہور سے ہی الیکشن لڑ رہے ہیں جی, جو کلثوم نواز صاحبہ کا حلقہ ہے, کلثوم صاحبہ جہاں سے لڑی تھی, وہ اندر والا سارا اندرون لاہور. ویسے کون مقابلہ کر رہا ہے وہاں سے؟ دیکھیے اندرون لاہور کا حلقہ ہے, میاں صاحب ہیں, مریم نواز صاحبہ ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, ہماری تو کینڈیڈیٹ وہاں میں موجود ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے آج سے نہیں ہے, وہ الیکشن جو لڑ رہے ہیں وہی لڑیں گے انشاءاللہ. یاسمین راشد صاحبہ وہ جو ہمیشہ ہارتی رہی ہیں, دیکھیں ہارتی رہی ہیں, جو ہوتا رہے ان کے ساتھ, جو لوگ ان کو پیار کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. اگر 1000-2000 سے ہاری ہیں, اگر وہی جو ہارتی بھی رہی ہیں اور محکمہ صحت کا برا حال بھی کرتی رہی ہیں. آج گوال منڈی کے اندر جا کے دیکھ لیجیے, سروے کروا کے دیکھ لیجیے, صحیح ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ جو نون لیگ والے سٹینڈ کدھر کرتے ہیں. اور آج ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیل کے اندر بیٹھی بھی ہوں گی, اگر وہاں پہ جیل میں بھی رہتی ہیں تو میاں نواز شریف کا مقابلہ کریں گی, اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا ریکارڈ لیڈ سے وہ جیتیں گے. جیل میں ہیں ویسے, اگر ان کو کنوکشن نہ ہوئی تو وہ الیکشن لڑ سکیں گی, تب تک نہیں ہے تو ایلیجیبل ہیں, وہ تب تک لڑ سکیں. مریم صاحبہ کہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں؟ مریم صاحبہ کے 2-3 آپشنز ہیں جی. ایک تو شہادرہ کا آپشن ہے, پھر ایک جو ہے لائک جنوب پنجاب کا علاقہ ہے, اس کا جو ہے آپشن ہے, اور وہ جو لاسٹ ٹائم جب کھوکھر صاحب کی سیٹ سے پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا, وہاں سے بھی ان کی چانسز ہیں جی. ان کا ہے. مریم نواز کا مقابلہ کون کرے گا جی؟ دیکھیں مریم نواز کے مقابلے میں ہم لوگ
آپ دیکھیے پارٹی سوچ کیا رہی ہے؟ پارٹی کیا سوچ رہی، بلکہ ہمارے سے جب پارٹی میں لوگ پوچھتے ہیں تو ہم مریم نواز کے مقابلے ہماری وہی فیمیلز جو جیل کے اندر موجود ہیں، جو اس ریاستی جبر کا سامنا کر رہی ہیں، انشاءاللہ مریم کے مقابلے میں یا سنم جاوید ہوں گی، طیبہ راجہ ہوں گی یا عالیہ حمزہ ہوں گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ مقابلہ کسے کہتے ہیں۔ ایک بندی جیل کے اندر بیٹھ کے جو اس طرح ان کا مقابلہ کرے گی، سنم جاوید فرعونیت ہے، یہ فرعونیت ختم ہوگی، اور انشاءاللہ جیل میں بیٹھ کے میں اپنے بھائی کا جذباتی پن دیکھ رہا ہوں، پھر میں وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ انہیں یا تو 9 مئی والے لوگ ملتے ہیں یا پارلیمنٹرین والے لوگ ملتے ہیں، اس کے علاوہ پارٹی میں ہے 9 مئی والے، اس کے علاوہ پارٹی میں کوئی لوگ نہیں ہے، پارٹی کے کارکنان ہیں۔ دیکھیے نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ پارٹی کے کارکنان ہیں۔ طیبہ راجہ کے جو والد ہیں سنم جاوید کے، سوری، وہ پیپلز پارٹی کے ناظم رہے ہیں، یہ جو ٹاؤن والے، لیکن اب تو وہ خود تو پی ٹی آئی سے ہیں نا۔ لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں جو اچھا چلیں آگے آ جاتے ہیں۔ حمزہ شہباز کدھر سے الیکشن؟ حمزہ شہباز اپنا اندرون علاقے سے، وہ پاٹی شاٹی ادھر پرلی طرف سے سارا کچھ انشاءاللہ۔ تو حمزہ شہباز کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ان تینوں میں سے کوئی کرے گا؟ کون؟ یہ تینوں الیکشن لڑیں گے، یہ طیبہ راجہ، یس، عالیہ حمزہ، یہ تینوں الیکشن لڑیں گے، اور سنم جاوید ان کا مقابلہ انہی سے کروانا ہے۔ اور خدیجہ شاہ کا نام آپ اچھا، خدیجہ شاہ دیکھیں جو میں الیکشن فیس ان کی میں آج بھی آپ کے توسط سے ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں یہ مقابلہ بڑی نظر آئے گا، اچھی لیڈ پہ بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کی اور بڑا اچھا پریزنٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ جذباتی پن، بھائی جذباتی نہیں ہے، یہ ہونے جا رہے ہیں احسن بھائی، یہ ہونے جا رہے ہیں، 10 دفعہ کریں، ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کو لیکن یہ قوم کے اندر ڈیوائیڈ کا رول پیدا کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ 10 دفعہ وہی کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں 9 مئی والے واقعہ نہ لے کے آئیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں جی 9 مئی والے واقعے جو لوگ ملوث ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ احسن بھائی اگر وہ اور یہ بھی آج بھی آگ جلا دو مار دو والی پالیسی پہ عمل پہ رہا ہے، انہوں نے 9 مئی سے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا۔ ہم لوگ بالکل سب کچھ سیکھا ہوا ہے، سب کچھ سیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں اگر وہ کنوکشن ہوگی تو بالکل ہی لڑیں گے۔ ہمارے پاس لائن ایک سیٹ کے اوپر نجم بھائی ہمارے پاس 5 6 کینڈیڈیٹس ہیں، ہم 1 2 3 کریں گے کینڈیڈیٹس کی، اور تگڑے کینڈیڈیٹ لاہور کے اندر، اور آپ کو نظر آئے گا خواجہ سعد رفیع کے مقابلے میں کون آ رہا ہے؟ دیکھیں خواجہ سعد، دیکھیں اگر وہاں سے لڑتے ہیں ڈی ایچ اے سے، جہاں سے عمران خان لڑتے رہے، شاید عمران خان کینڈیڈیٹ ہوں وہاں سے۔ دیکھیں عمران خان تو آپ کے پارٹی، دیکھیں بات کریں لوجیکل بات ہے، حامد خان صاحب ہو سکتے ہیں، حامد خان صاحب بڑا نام ہے۔ دیکھیں لاہور میں آپ کو نجم بھائی میں ایک بات بتا دوں، صحیح ہے، یہ آپ سمجھے بریکنگ نیوز، لاہور میں یہ جتنے فیسز ہوں گے نا، ریناؤنڈ فیسز ہوں گے، اور جن کو لوگ جانتے ہوں گے، اور لوگ جن کے اوپر ٹک ٹاکر ہوں گے، دیکھیں ٹک ٹاکر نہیں ہوں گے، کوئی ٹک ٹاکر نہیں ہے جو ایم این اے پہ دیکھیں الیکشن لڑ رہے ہو، آپ کو لائرز کی ہوگی نا، پبلک یوٹیوبرز ہوں گے، نہیں یوٹیوبرز کون یوٹیوبر ہیں ان میں؟ نہیں یوٹیوب پہ جو پروگرام کرتے ہیں بڑے بڑے اچھے یوٹیوبرز بھی تو ہمارے میں سے ہی ہے نا، کیا یوٹیوبرز کو الیکشن لڑنا منع ہے؟ نہیں میں نے تو نہیں کہا، بالکل نہیں، پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ آپ نے کہا نان فیسز ہوں گے، ویسے بھی آپ نے کہا نان فیسز ہوں گے، میں نے کہا، میں نے اس پہ پوچھا ہے کہ پولیٹیشین میں نان فیسز ہے نا جی۔ یہ سارے لوگ جن کا آپ نام لے رہے ہیں، عالیہ حمزہ، طیبہ راجہ، سنم جاوید اور فلاں، یہ وہ سارے، یہ الیکشن ڈے کی پولیٹکس کر سکیں گے؟ الیکشن پولیٹکس کر لیں گے؟ الیکشن پالیٹکس آپ جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ الیکشن لڑنے نہیں جا رہے، آپ جا رہے ہیں ایک ایم این اے تو اس کے ساتھ 2 ایم پی اے بھی ہیں، ٹھیک ہے، پوری ایک ٹیم الیکشن لڑنی ہوتی ہے۔ ہمارا پورا اس کے اوپر ورکنگ آج کل جاری ہے، ہم لوگ تو وارڈ ٹو وارڈ ورکنگ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ پوری ٹیم ہماری ان لائن ہوگی، یہ نہیں کہ یہ اکیلے۔ دیکھیں ہر حلقے کے اندر احسن بھائی لڑتے ہیں نا، ان کو بھی پتہ ہے کہ یو سی لیول تک، وارڈ لیول تک آپ کے پاس، نیچے بلاک کوڈ تک، بلاک لیول تک آپ کے پاس ٹیم ہوتی ہے۔ اگر نون لیگ کے پاس ہے تو پی ٹی آئی کے پاس بھی موجود ہے۔ کل کے جو کینڈیڈیٹس مینیفیسٹو کیا ہوگا آپ کا؟ مینیفیسٹو آپ کو بھی پتہ ہے، سب سے پہلا وہی معاشیت چینج کریں گے، پاکستان چینج کریں گے؟ یہ پاکستان چینج کریں گے آپ لوگ، نہیں بتائیں، یعنی کہ پاکستان کو دیکھیں مینیفیسٹو ہمارا بھی پوچھ رہے ہیں، جو ایک بچے کی زبان پر رٹا ہوا ہے، ہمارا مینیفیسٹو یہ نہیں ہوگا کہ اس ملک کو لوٹیں گے، اس ملک کے لوٹ کے باہر بھاگ جائیں گے، اپنے بچوں کی جائیدادیں بنائیں گے، ایون فیلڈ ہوگا، وہی العزیزیہ ہوگا، وہی یہ
کرپشن کی باتیں الاپ کرتے کرتے وہی خود کرپشن کرے اور اگلی دفعہ باہر جا کے جائیدادیں یہ صحیح ہے، بالکل ہمارا بہت یہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، زبردست کوئی ہوگا نہیں ہونا چاہیے، خان صاحب یہاں رہیں گے، ساتھ توشہ خانہ بھی نہیں ہونا چاہیے، دیکھیں توشہ خانہ وہ 100 ملین والا کیس بھی نہیں چاہیے، 190 ملین بھی نہیں وہ ہونا ہیرے چاہیے، کی انگوٹھی بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ خانے کعبے والی گھڑی بھی نہیں بیچنی چاہیے، الزیزیہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایون فیلڈ بھی نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ شکر الحمدللہ بڑی ہے، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ 190 ملین کی بات کرتے ہیں، کوئی ایک پیسہ بتا دیں خان کی ذات پہ ان کے، یار فارن فنڈنگ کدھر کدھر پڑا ہوا ہے؟ فارن فنڈنگ کدھر گئی؟ فارن فنڈنگ آپ کے سامنے کیا ہوا؟ فارن فنڈنگ کیس کا اس کا جو رزلٹ ہو آپ کے بھی سامنے میرے بھی سامنے، کیا اس میں پروو ہوا؟ کوئی ایسی چیز اگر ہوتی تو انہوں نے سب سے پہلے خان صاحب کو وہاں پہ مجھے اصل میں وقت تھوڑا مجھے بتائیے گا، کافی وکلا آ رہے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، کون کون سے ہیں؟ علی ظفر صاحب اور لڑ رہے ہیں یہاں سے لاہور سے؟ بالکل جی، لڑنا چاہیے ان کو، لڑنا چاہیے، بالکل لڑنا چاہیے۔ اچھا، اور سلمان اکرم راجہ بھی میرے خیال وائٹ میں انڈر کنسٹیٹیوشن بھی ہیں وہ۔ اچھا، کون کون سے نام ہیں جو سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ میرے سے زیادہ ان چیزوں کو، آپ جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ساری چیزیں آپ کے پاس ایک دیکھیں میری خواہش ہے، میں تو کہوں گا سلمان اکرم راجہ کو لڑنا چاہیے، میں تو کہوں گا بیرسٹر علی ظفر کو لڑنا چاہیے۔ یہ وہ فیسز ہیں جن کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ ہے، ان کے اوپر کوئی ایسی قدغن نہیں ہے، اور یہ لوگ پی ٹی آئی فیسز ہیں کہ جن کے اوپر ایک پڑھا لکھا ہے، لوگ ان کے اوپر اعتبار کرتے ہیں۔ میں تو کہوں گا ہم لوگ، کیونکہ پارٹی ڈسکشن میں بھی یہ لوگ ہیں اور ان کو الیکشن لڑنا چاہیے، حامد خان صاحب کو، ان سب کو بالکل الیکشن میں لے کے آنا چاہیے۔ محسن، یہ جو نام سامنے آ رہے ہیں کہ صنم جاوید جو ہے مقابلہ کریں گی، عالیہ حمزہ مقابلہ کریں گی، یہ تو بڑا زبردست قسم کا ایک مقابلہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ نون فیسز کی بات کر رہے ہیں، ایسے فیسز خوبصورت چہرے جب سامنے آئیں گے تو لوگ ووٹ دیں گے انہیں۔ نہیں دیکھیں بات یہ ہے، یہ پاپولر فیسز تو ہو سکتے ہیں سوشل میڈیا کی حد تک، جو ان کے بیانات آتے ہیں، جو آئے روز جیل سے ان کے لیٹر سامنے آ جاتے ہیں۔ پہلے ان کے جو لواحقین ہیں انہوں نے معافی تلافی کی کوشش کی تھی، یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے یہ تمام لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں ہیں، پہلے معافی تلافی کی کوشش کی گئی تھی، جب وہ کوشش ناکام ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی تو اب کوئی نریٹیو یا بیانیہ چاہیے، چاہے مریم نواز ہوں، نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، یعنی خاص طور پر شریف فیملی کے اگینسٹ چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاہور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاپولر فیسز جو ہیں شاید سامنے نہ، اگر انہیں چھوڑنا ہی ہوتا یا الیکشن میں اتارنا ہوتا تو اتنی ضمانتیں ہوئی ہیں، ابھی تو خدیجہ شاہ کو نہیں وہ چھوڑ رہے، جن کے نانا جو ہیں وہ ایکس آرمی چیف رہے ہیں، جن کے والد جو ہیں وہ سلمان شاہ صاحب، ہاں جی وہ رہے ہیں، اتنے پاورفل شخص ہیں۔ اگر اتنا آسان یہ کام ہو تو پھر انہیں پہلی ہی ضمانت میں یا دوسری تیسری ضمانت میں چھوڑ۔ مسئلہ یہی آ رہا ہے، ان کا تو حالات یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ الیکشن کمیشن کا آج یا کل میں آنا تھا، انہوں نے جو ہے وہ جو گوہر صاحب کا فیصلہ 3 دن پہلے کر لیا ہوا تھا۔ یہ اتنا تو مطلب انہیں اپنے پہ اعتبار ہی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ آج عالیہ حمزہ، صنم جاوید لوگوں میں فلانا کر کے، اور اینڈ میں جو کینڈیڈیٹس آئیں گے وہ آپ کے سامنے ہوں گے، میں بھی بیٹھوں گا، آپ بھی بیٹھوں گا، ہماری مرضی ہے، کینڈیڈیٹ لوگ کے آپ کی پسند کے مطابق کینڈیڈیٹ کا دقت نہیں ہونا چاہیے، 9 مئی کے دہشت گرد لوگ نہیں ہونے چاہیے، یہ میری ہمدردانہ اپیل ہے آپ لوگوں سے۔ الیکشن لڑے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اکرم عثمان جیل سے الیکشن لڑے گا، کنوکشن نہیں، تو آپ تیاری پکڑیں، کینڈیڈیٹ میں نے بتا دیا آپ کو، آپ تیاری پکڑیں سر۔ اکرم عثمان الیکشن لڑے، ابھی کل کی بات ہے، آپ کے خلاف الیکشن لڑے۔ دیکھیں یہ جن کے آپ نام لیے ہیں نا، اس میں سے جو ہم نے رپورٹ کیا تھا زمان پارک سے باہر 9 مئی کو، یعنی ہم کو پارٹی نہیں بننا چاہتے، آپ کو خبر کی حد تک جو ہم وہاں پر موجود تھے۔ چلیں ایک آپ لگا لیں جی کہ یاسمین راشا صاحبہ نے روکا بھی یا چیزیں بھی، اس کے علاوہ معذرت کے ساتھ جتنے آپ نام لیے ہیں نا، یہ اشتعال دلانے والے جو تھے ان میں پیش تھے۔ محسن، آپ کا یہ خیال ہے، آپ کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی؟ میرے حال میں نہیں ملے گی، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں 9 مئی کے واقعات، کورٹس ان کو اجازت نہیں نجم بھائی دیتی، تو بالکل ہمارے پاس دیکھیں یہ اس میں بھی اپنی تھوڑی سی فیس سیونگ کر رہے ہیں، موجود ہیں بھائی، کون سی فیس نجم بھائی 2023 کے بعد 2029 کا الیکشن بھی آنا ہے، 2033 کا بھی آنا ہے، 2038 کا بھی آنا ہے، یہ ڈو اینڈ ڈائی جو ہے وہ 2023 کا لاہور پتہ نہیں اس میں لوگوں کی 70-80 سال ایج ہوگی۔ نجم بھائی عمر خان صاحب کی ہوگی نا، باقی آپ تو ماشاءاللہ موجود ہوں گے۔ عمر سرفراز چیمہ پیور پی ٹی آئی فیس ہے، جی ہاں، جنہیں آخری دنوں میں گورنر پنجاب بنایا گیا اور پورا وہ وقت غائب بھی، میرے بھائی نے ان کا نام نہیں لیا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا پہ پاپولر چیزیں ہیں، نریٹیو ہے، ان رہنماؤں کے لیے ان کے نام نہیں لیا، یعنی یہ مس کر گئے ہے نا، وہ سینیٹر ہے، وہ کون سینیٹ میں بیٹھے فری ہو رہے ہیں نا جی،
देखिए उमर सरफराज चीमा किस हल्के से लड़ रहे वो भी हो गया, सॉरी उमर सरफराज चीमा जो साबिक गवर्नर पंजाब है, शायद वो भी केसेस का मुकाबला कर, देखें वो शाहिद है, यानी वो जो प्योर फेस है पीटीआई का, और वो एक ऐसा फेस है जो तनाव में भी नहीं आया। किसी को यहाँ पे कंफर्म नहीं कर रहा, हमारा इलेक्शन बोर्ड है, सिर्फ तजवीज़ की बात हो रही है, मैं बता रहा हूँ की बात हो रही है, ये बेस्ट ऑप्शंस हमारे पास हैं। लाहौर में ये नहीं है कि हमारे पास कैंडिडेट्स बेस्ट ऑप्शंस, पॉपुलर फेसेस, बेस्ट ऑप्शन कैंडिडेट इनके पास है, लेकिन फैसला करना है बैरिस्टर गौहर ने, शुएब शाहीन ने और जो है अब्दुल रब्बाक साहब ने। तो ऐसे आप इनका जो है नहीं वो तो ऑप्शंस पूछ रहे हैं ना, ऑप्शंस पूछ रहे हैं ना, वो भी पार्टी नहीं करनी है ना, अपने टुकड़ों में बदल चुकी है। राणा साहब बड़े सोने सोने चेहरे आने वाले ने मुकाबला करने से तैयार है, जो खूबसूरत चेहरे, अल्लाह तो बाद मियां मोहम्मद नवाज दी कहते असि तैयार है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मियां खैर कर देगा। सोने अच्छे अच्छे खूबसूरत चेहरे हैं आपकी पार्टी में, कोई चेहरा है हेल्दी होगा ना, हेल्दी क्या, हाँ मियां मोहम्मद नवाज का चेहरा कितना प्यारा है, लेकिन शहबाज शरीफ का जो है वो कितना नूर है। हमजा शहबाज को देखें, आप याद सादिक को देखें, आप जो है साद रफीक साहब को देखें, कितने जो है बारौनक चेहरे हैं, मतलब 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, ताजुद गुजार है। इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे इनका, जो है बेफिक्र हो जाए। सही है, यानी कि वो ये चेहरे, जब मैं बड़ा वैसे मैं मुतासर हुआ इनके तो आपकी बातों से, आपकी बातों यही रहते हैं, हाँ जी, इनके चेहरे 30 साल से यही चल रहे हैं, 30 साल से यही चल रहे हैं, किसी कारकुन को ऊपर नहीं आने देते, किसी को कुछ नहीं। ये बैठा कारकुन आपके सामने, ये सरदार याद सादिक की बात, ये कारकुन आपके सामने बैठा हुआ, ये कारकुन पूरी जेन्युइन कारकुन है, जेन्युइन कारकुन, आप भी जेन्युइन कारकुन है, ये नहीं कि हर सीट के जेन्युइन कारकुन, आप 90% जो मेजॉरिटी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल आपका तशरीफ लाने के लिए, वैसे अहमद भट्ट साहब आपका शुक्रिया, राना एहसन शराफत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हाज़िर मुझे लगता है बड़ा दिलचस्प किस्म का मुकाबला हो जाएगा, अगर वाकई मरीम नवाज़ के मुकाबले में जैसे सनम जावेद का कहा जा रहा है, तैयबा राजा का कहा जा रहा है, आलिया हमज़ा का कहा जा रहा है, इसी तरह बाकी भी अगर पीपल्स पार्टी कह रहा हूँ, पीटीआई जो है इस तरह अच्छे अच्छे खूबसूरत चेहरे लेकर आए तो पता नहीं वोटर क्या फ़ैसला करें, देखते हैं जब मैदान लगता है। अल्लाह हाफ़िज़।